السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و سامعین، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے صدیقہ صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت جو اس مہینے سے متعلق ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا، اے مومنو، اس روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر بھی اس روزے کو لکھا گیا تھا اور فرض کر دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اور یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اندر کیسے تقوی کو اضافہ کر سکے اور خشیت الہی اس سے نزدیک ہو سکے اور حقیقی معنی میں وہ پرہیزگار کہے جانے کے لائق بن جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت سے اعمال کی بے شمار فضیلت ہے۔ صدقہ دینا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت کو پھیرنا، برہنہ کو لباس اور بھوکے کو کھانا دینا، یہ وہ تمام اعمال ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں دو ایسے عمل جن کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس میں ایک عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا عمل ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے مروی ان دعاؤں کی قرأت و تلاوت کے جو ہم تک پہنچی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اس مہینے میں انجام دیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اگر ممکن ہو تو ہم اس کو بھی ضرور دیکھیں، وگرنہ کم سے کم ترجمے کے اوپر ہماری نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور دوسرا عمل وہ دعائیں ہیں کہ جو وارد ہوئی ہیں، اور ان دعاؤں میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں مختصر دعاؤں کو لے کر۔ کل آنے والا دن یعنی چہرم ماہ رمضان کہ جس میں بندہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک وحفظنی بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ بار الہ، تو مجھے اس مہینے میں اپنے احکام کے قائم کرنے کی قوت عطا کر اور مجھ کو اپنے ذکر کی شیرینی چکھا، اور مجھے اپنی کرم فرمائی سے اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر دے، اور اپنی پردہ پوشی اور حفاظت کے ذریعے مجھے محفوظ کر دے۔ اے سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والے اور سب سے زیادہ رازوں کو چھپانے والے۔ تقریباً یہی ترجمہ ان کلمات کا بنتا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وحفظنی بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین، اور اپنی پردہ پوشی اور حفاظت کے ذریعے مجھے محفوظ کر دے۔ اے سب سے بہتر دیکھ بھال کرنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے، یہ ترجمہ زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اس دن ہمیں جو دعائیں کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کے اوامر کو قائم کرنے کی دعا اور اللہ کے ذکر کی حلاوت کو محسوس کرنا۔ یعنی ذکر خدا میں ایک مٹھاس ہے کہ جو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب خداوند عالم چاہ لے اور ہم بھی حقیقی معنی میں اس کے ذاکر ہوں۔ لہٰذا آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے خداوند عالم کا ذکر کریں تاکہ اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ہم محسوس کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ حاصل کر لیں جو ایک بندہ خدا کو حاصل کرنا چاہیے۔ کل بات ہو رہی تھی احکام میں کفارے سے متعلق کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دے یا اپنے روزے کو توڑ دے تو ایسی صورت میں اس کو پھر 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنے ہوتے ہیں اور ایک روزہ قضا کے طور پر، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا پھر 60 افراد کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو 750 گرام گیہوں روٹی یا جو دینا 60 افراد کو تاکہ یہ کفارہ کامل ہو جائے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑے جبکہ وہ رکھ سکتا تھا، جان بوجھ کر روزے کو چھوڑے جبکہ اس کے اندر طاقت بھی تھی اور شرائط بھی۔ لیکن ایک اور صورت جو ہمارے سامنے دیکھنے کو آتی ہے وہ یہ کہ بعض وقت بیماری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے
یا کسی خاص دوا کے لینے کی وجہ سے ڈاکٹر ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور یہ حالت پورے 1 برس تک جاری رہتی ہے، یعنی اس برس سے جو ماہ رمضان میں اس نے روزہ چھوڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ حکم جاری رہے گا اگلے ماہ رمضان تک۔ اس لیے کہ مان لیجئے مثال کے طور پر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو 2 مہینے روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن تیسرے مہینے اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس انسان کو ماہ رمضان مبارک میں اپنے روزے چھوڑنا ہوں گے، اور جب بھی ڈاکٹر اجازت دے گا یا حالات بہتر ہو جائیں گے تو اپنے روزوں کی قضا کرے گا، ایک کے بدلے میں ایک ہی روزہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر یہ سلسلہ 1 برس سے زیادہ طول کھنچ جائے، یعنی ضعیف ہو کہ جس کی اب بہبودی کی کوئی امید نہ ہو، ایسا مریض ہو کہ جس کی صحت یابی سے مایوس ہو چکے ہوں، یا ایسی دوائیں لے رہا ہو کہ جو اب زندگی بھر اس کو کھانی ہے اور وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، ایسی صورت میں بندہ خدا کو، مومن کو فدیہ دینا ہوتا ہے، اور وہ فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں نکالے، یعنی 30 روزوں کے بدلے تقریباً 22 کلو 500 گرام گیہوں یا جوں یا روٹی کا حساب کرے، اور ایسے فقیروں کو دے جو واقعی معنی میں فقیر ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ شیعہ بھی ہوں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ایسے شیعوں تک پہنچایا جائے کہ جو اس کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ضعیفوں کے لیے، ناتوانوں کے لیے، یا کسی خاص بیماری سے مریض افراد کہ جن کو پیاس زیادہ لگتی ہو، ایسے تمام افراد روزے کے بدلے میں ہر روزے کے عوض 750 گرام گیہوں نکال کر فدیہ دیں، اور خدا بند عالم سے دعا کریں کہ وہ حالات بہتر سازگار کر دے تاکہ وہ اگلے برس روزے کو رکھ سکیں۔ انشاءاللہ کفارے کی بحث میں اور بھی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔